اور جو بولتے ہیں سب کہ مرنے کے بعد سورگ ملے گا، نرک ملے گا، وہ سب خیالی زندگی میں ہے. وحدائق عنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم عمر عورتیں، دل بہلانے والی عورتیں، مسری لگا کر، مچھردانی لگا کر. میں نے بولا وہاں مچھر ہے، یہاں بھی گندگی ہے. تو ان کو میں 2 سوال لکھوایا کہ ان سے یہ پوچھنا کہ اللہ جو چاہتے ہیں سو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ یہی کہے گا ماشاء اللہ کان لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہتا وہی ہوتا، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ نے تو یہ چاہا تھا کہ شیطان یعنی ابلیس آدم کو سیدھا کرے پر نہیں کروا پائے. تو پھر یہ بات کہاں تک سا ہوگا کہ جو اللہ جو چاہتا ہے سو کرواتا ہے، کرتا ہے. اچھا، آدم کو بھی منع کیا کہ اس پھل کو کھانا مت، پورو گھومو، خوب کھاؤ پیو، جہاں مرضی تہاں جاؤ، لیکن اس کو مت کھانا. اب اس کو کھانا، وہ میں اپنے پستک میں لکھا ہوں، وہ 6 روپے پھل تھا، اس کو منع کیا تھا اور اس کو کر بیٹھا تھا. چل دنیا میں چل، یہاں نہیں کام نہیں چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وجحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال آریہ نے قرآن پہ جو اعتراضات کیے ہیں وہ دونوں اعتراض پنڈت جی کے جھوٹ پر مبنی ہیں. پنڈت جی نے سورہ نبا کی آیت پڑھی تھی، حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، وہ استریاں جن کی اٹھتی ہوئی جوانیاں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. اس میں کہیں بھی مچھر کا ذکر نہیں ہے. یا مہندر پال زور زبردستی مچھردانی گھسیڑے. اگر آپ کو مچھردانی لگانے کا اتنا شوق ہے تو اپنے گھر میں لگاؤ. اب یہ مہندر پال کا کتنا کھلا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مذاق بھی اڑایا تو جھوٹ بول کے. اس دنیا میں، اس پرتھوی میں مچھر ہیں. یہاں پر مچھر کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ مچھر یہاں نہیں ہے، مچھر وہاں ہے. تو بتاؤ، جہاں مچھر نہیں ہے وہاں مچھر پیدا کر رہے ہیں، اور جہاں مچھر ہے وہاں کیا انکار کر رہے ہیں. اس سے بڑا جھوٹا آدمی اور کون ہوگا؟ تو اس میں کہیں مچھر کا ذکر نہیں ہے. یہ مہندر پال کا جھوٹ ہے. آگے اللہ کی چاہ کے اوپر مہندر پال نے سوال اٹھایا ہے، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. تو شیطان کو سجدہ کیوں نہیں کرا پایا؟ اس میں اللہ کی چاہ تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے روکا تھا، اس میں بھی اللہ کی چاہ تھی. یہ مہندر پال نے کہا ہے. یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورہ بروج آیت نمبر 16 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. ٹھیک ویسے ہی جس طرح ماں باپ اپنے بچے سے کام لیتے ہیں، ایک مالک اپنے نوکر سے کام لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. جہاں تک ابلیس کو سجدہ کرانے کی بات ہے، میں نے مہندر پال کو پہلے بھی جوابات اس تعلق سے دیا تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 34 دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب اس آیت کے اندر قلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اگر یہاں پر یہ ہوتا وَإِذْ أَرَدْنَا أَن يَسْجُدَ الْمَلَائِكَةُ لِآدَمَ،
کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کریں، تب تو مہندر پال کا سوال صحیح تھا، مگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ نہیں ہے، حکم ہے۔ حکم میں اور چاہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی پریکشا لیتا ہے اور چاہ کو پوری کر کے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے حکم کو چاہ بنا دینا اور چاہ کو حکم بنا دینا یہ مہندر پال جیسے مورخ انسان کی ہی عادت ہے اور جو وہ ہمیشہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ ہے، حکم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چاہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بروج آیت نمبر 16، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے جو روکا، وہاں پر بھی مہندر پال نے کہا ہے کہ وہاں پر چاہتی، وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت جاؤ نزدیک، وَلَا تَقْرَبَ، مت جاؤ نزدیک، یہاں پر روکنے کے لفظ استعمال کیے گئے نہ کہ چاہ کے۔ تو مہندر پال کے دونوں جو چاہ کے اوپر سوال ہے وہ سوال ہی غلط ہے، دونوں چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مختصر سی بات سمجھ لیجئے، کوئی یہ کہے کہ جب حضرت آدم نے بھی نہیں مانا، ابلیس نے بھی نہیں مانا، تو سزا میں دونوں برابر ہوں گے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، ان سے لغزش واقع ہوئی تھی، اور لغزش واقع ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ مہندر پال چاہ کے اوپر بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، ذرا دیکھیے ستیارتھ پرکاش ستم سم اللہ صفحہ نمبر 156 کے اوپر دیانند سرسوتی نے لکھا ہے، سوال پوچھا گیا پرمیشور کیا چاہتا ہے؟ اتر دیا سب کی بھلائی اور سب کے لیے سکھ چاہتا ہے۔ میرا سوال ہے پرمیشور سب کے لیے سکھ چاہتا ہے تو 2002 کا دنگا کیسے ہوا؟ آسام کے اندر اتیاچار مسلمانوں پر کیسے کیا گیا؟ برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، تب پرمیشور کی چاہ کہاں چلی گئی تھی؟ دلی کے اندر سکھوں کا قتل عام ہوا، تب پرماتما کی، پرمیشور کی، ویدک ایشور کی چاہ کہاں چلی گئی تھی؟ کیا پرمیشور کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کو روک دے کہ میری چاہ ہے کہ تم خوشحالی سے جیو، میری چاہ ہے کہ سب بھلائی سے زندگی گزارے، تم کون ہوتے ہو میری چاہ کے اندر دخل دینے والے؟ بتاؤ، اب اتنا آلسو اور اتنا ڈھیلا کسی کا ایشور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چاہ، اپنی اچھا بھی پوری نہیں کر پا رہا؟ ہو سکتا ہے کہ مہندر پال کو اس لیے پیٹ دکھتا ہو کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ کیسے پوری ہو جاتی ہے، یہاں پر تو ویدک ایشور کی چاہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب کمال دیکھیے، اسی ستیارتھ پرکاش سپتم سم اللہ صفحہ نمبر 173 کے اوپر آگے بھی یہ بھی لکھ دیا، ایشور میں اچھا کا تو سمبھو نہیں۔ پہلے کہا کہ اس میں چاہ ہے، اچھا ہے کہ وہ بھلائی چاہتا ہے، پھر اس کے بعد بھول گئے اور آگے بڑھ کر کے یہ لکھ دیا کہ اب ایشور میں اچھا کا تو سمبھو نہیں۔ اور اگر بھولے نہیں ہوتے تو کچھ وضاحت کر دیے ہوتے، کوئی تشریح کر دی ہوتی کہ میں نے جو پہلے بات کہا ہوں، جو میں نے ایشور کی چاہ بتایا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اور جب میں مطلقاً انکار کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، دونوں میں جو تضاد نظر آ رہا ہے اس کی کوئی وضاحت کر دی ہوتی، مگر کچھ نہیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہو رہا ہے دیانند سرسوتی کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، کچھ ہی صفحات لکھنے کے بعد بھول گئے۔ یہ تو میں نے ستیارتھ پرکاش سے صرف ایک نمونہ پیش کیا ہوں، ایسے انیک پرمان ہمارے پاس موجود ہے، ایسے انیک کانٹرڈکشن اور دیانند سرسوتی کی کتاب کے اندر غلطیاں موجود ہے۔ تو کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس سوالات نہیں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ اسلام پر بھوکنے والے مہندر پال آریہ یا راہل آریہ ہو یا انکور آریہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے پاس سوائے خلط مبحث کے اور سوائے ایک پرندے کی طرح ایک ڈالی سے کود کر اس ڈالی پر اور اس ڈالی سے کود کر اس ڈالی پر
چلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. جب ہم دیانند سرسوتی کی تحریر سے اور آریہ سماج کے ودوانوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر غلاظتیں بھر رکھی ہے وہ جب ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، بہت جلد آنے والا ہے. مگر ابھی ہم نہیں چاہتے، ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ میدان میں سے کچرے کی صفائی کر دی جائے، کچرے کو صاف کر دیا جائے، اس کے بعد میں کچھ مٹیریل رکھا جائے. اس لیے جو بھائی مجھے کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان سے سوالات کرو، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ذرا دھیریہ رکھے. انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم ان سے سوالات کریں گے، مگر ابھی نہیں. پہلے کچرے کی صفائی کر دی جائے، اس کے بعد میں اپنے سوالات رکھے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.